بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 20 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں، کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 20۔ میں تم پر اور پروفیسر ایڈگر پر ویسا ہی رحم کروں گا جیسا تم امت مسلمہ پر کرنا چاہتے تھے، عمران نے کہا۔ کرنل روز کا سارا جسم سرخ ہو گیا تھا اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر سیاہ آبلے سے بنتے جا رہے تھے، جہاں سے ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ ان آبلوں کی وجہ سے کرنل روز کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ چٹک رہا تھا، وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ اس قدر شدید تکلیف کے باوجود وہ واقعی ایک بار بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ کرنل روز، تمہارے پاس صرف 10 منٹ کا وقت ہے۔ یہ آبلے اگر تمہارے جسم پر پھیل گئے تو پھر الاسد کے ہاتھ میں موجود اینٹی ریڈ پاور بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد تمہاری ہڈیاں بھی جلنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر اگلے 2 گھنٹوں تک تم اسی اذیت اور کرب میں مبتلا رہنے کے بعد مکمل طور پر جلس جاؤ گے۔ عمران نے ریسٹ واچ دے کر کرنل روز کو وارن کرتے ہوئے کہا، میں مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم میری زبان نہیں کھلوا سکتے۔ میں کرنل روز ہوں، اور کرنل روز اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی زبان نہیں کھول سکتا۔ کرنل روز نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کے جسم پر موجود آبلے تیزی سے پھیلتے جا رہے تھے، اور کرنل روز کی ڈٹائی دیکھ کر اب عمران کو بھی تشویش لاحق ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کرنل روز اس قدر اذیت میں مبتلا ہونے کے باوجود اسے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اسی لمحے اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ سیٹی کی آواز کرنل روز کی میز کے ایک دراز سے آ رہی تھی۔ یہ ٹرانسمیٹر کی سیٹی ہے، دیکھو اس کی میز کی دراز میں ٹرانسمیٹر ہے، تو اسے نکال کر مجھے دو۔ عمران نے الاسد سے کہا تو الاسد کرنل روز کی میز کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے میز کی ایک دراز سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ٹرانسمیٹر دیکھ کر کرنل روز بری طرح چیخنے لگا، تم اس ٹرانسمیٹر کو یوز نہیں کر سکتے، اسے واپس دراز میں رکھو، فوراً واپس رکھو۔ کرنل روز نے چیختے ہوئے کہا، لیکن الاسد نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور ٹرانسمیٹر لا کر عمران کو دے دیا۔ اس کا منہ بند کرو، عمران نے کہا تو الاسد نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر وہ کرنل روز کے حکم میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کرنل روز حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ وہ چونکہ انجیکشن لگنے کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے الاسد نے اس کے حکم میں آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، جس سے کرنل روز کی چیخوں کی آواز بند ہو گئی۔ کرنل روز کی چیخیں بند ہوتے ہی عمران نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کیا تو ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی، اور ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے ایک بلغم زدہ بوڑھی آواز سنائی دینے لگی، ہیلو ہیلو، پروفیسر ایڈگر کالنگ، ہیلو، اوور۔ دوسری طرف سے مسلسل کہا جا رہا تھا، اور پروفیسر ایڈگر کا نام سن کر نہ صرف عمران بلکہ الاسد بھی چونک پڑا۔ یس کرنل روز اٹینڈنگ اوور۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کر کے کرنل روز کے لہجے میں کہا، اور اسے اپنی آواز میں بات کرتے دیکھ کر کرنل روز کی آنکھیں پھٹ سی پڑی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے کرنل روز؟ آخر کب تک مجھے اور میرے ساتھیوں کو لیبارٹری میں قید رہنا پڑے گا؟ کیا ابھی تک تم نے ان پاکستانی ایجنٹوں کو ہلاک نہیں کیا ہے جو مجھے ہلاک کرنے اور لیبارٹری تباہ کرنے کے لیے اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں؟ دوسری طرف سے پروفیسر ایڈگر نے بڑے خصیلے لہجے میں کہا، اوہ یس پروفیسر ایڈگر، میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا۔ اچھا کیا جو آپ نے خود ہی مجھے کال کر لی۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پاکستانی ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اوور۔ عمران نے کہا، اوہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں، اوور۔ پروفیسر ایڈگر نے کرنل روز کی بات سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، یس پروفیسر ایڈگر، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ ہم نے نہ صرف پاکستانی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے بلکہ ان کی لاشیں بھی برقی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دی ہیں، اوور۔ عمران نے کرنل روز کے لہجے میں کہا، گڈ شو کرنل روز، تم نے واقعی مجھے بہت بڑی خوشخبری سنا کر میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا ہے، ورنہ مجھے تم پر شدید غصہ تھا۔
کہ تمہاری وجہ سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو لیبارٹری میں ہی محصور ہو کر رہنا پڑے گا۔ ہم نے لیبارٹری کے تمام راستے سیلڈ کر رکھے تھے، نہ ہم لیبارٹری سے باہر جا سکتے تھے اور نہ کوئی لیبارٹری میں آ سکتا تھا۔ میرا ایک اسسٹنٹ لیبارٹری سے باہر گیا ہوا تھا، اس کی لیبارٹری میں واپسی انتہائی ضروری تھی، لیکن میں نے اسے بھی لیبارٹری میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اوور۔ پروفیسر ایڈگر نے کہا۔ آپ نے اچھا کیا تھا پروفیسر ایڈگر۔ بہرحال اب پاکیشیائی ایجنٹوں کا قصہ تمام ہو چکا ہے۔ آپ لیبارٹری کے راستے کھول لیں اور نارمل پوزیشن میں آ جائیں، اور اپنے اسسٹنٹ کو بھی لیبارٹری میں واپس بلا لیں۔ اوور۔ تھینک گاڈ، میں ابھی لیبارٹری کے سارے راستے کھلواتا ہوں اور اپنے اسسٹنٹ کو بلا لیتا ہوں۔ تمہارا بھی شکریہ کہ تم نے مجھے اور میری لیبارٹری کو پاکیشیائی ایجنٹوں سے بچا لیا ہے۔ اوور۔ پروفیسر ایڈگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو میرا فرض تھا پروفیسر، اور ہاں، مجھے پاکیشیائی ایجنٹوں سے ایک سائنسی آلہ ملا ہے۔ اس آلے سے وہ یہاں لیبارٹری کا سوراخ لگانے کے لیے آئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نظر اس آلے کو دیکھ لیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اس آلے کی مدد سے وہ لیبارٹری کا سوراخ کیسے لگا سکتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا ہی آلات لے کر پاکیشیا سے اور ایجنٹ نہ آ جائیں اور وہ اس آلے کی مدد سے لیبارٹری کو ٹریس کر لیں اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ آلے کو دیکھ کر آپ اس کا جو بھی کوئی جوڑ توڑ نکال لیں گے تاکہ اگر مزید پاکیشائی ایجنٹ آئیں تو وہ اس آلے کی مدد سے بھی لیبارٹری تک نہ پہنچ سکیں۔ اوور۔ عمران نے کہا، اوہ، کون سا آلہ ہے اور کس حیثیت کا ہے؟ اوور۔ پروفیسر ایڈگر نے چونک کر کہا، ایک کمپیوٹرائز آلہ ہے جو ایک چھوٹے لیپ ٹاپ کمپیوٹر جیسا ہے۔ اس پر اسرائیل کا پورا نقشہ پھیلا ہوا ہے اور نقشے میں بہت سے اہم مقامات کو مارک بھی کیا گیا ہے۔ اوور۔ عمران نے کہا، اوہ، کیا اس نقشے میں بلیو سی کو بھی مارک کیا گیا ہے؟ اوور۔ پروفیسر ایڈگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ بلیو سی اسرائیل کے سمندر کے ایک خاص حصے کا نام تھا جس کے بارے میں عمران کو بہت پہلے اطلاع ملی تھی کہ اسرائیلی سمندر میں ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ سمندر کے نیچے ایسی ٹنلز بچھا رہے ہیں جو سمندر کے نیچے واٹر ورلڈ تک پہنچ سکتی تھی، اور یہ واٹر ورلڈ ظاہر ہے دنیا کے نیچے فولادی اور واٹر پروف عمارتوں کی شکل میں ہی بنائی جا رہی تھی۔ یس پروفیسر، یہ مارکنگ واٹر ورلڈ پر بھی ہے۔ اوور۔ عمران نے کہا، او گاڈ، پھر تو اس آلے کو دیکھنا میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ فوراً یہ آلہ لے کر میرے پاس آ جائیں تاکہ میں اس کی چیکنگ کر سکوں۔ اوور۔ پروفیسر ایڈگر نے کہا، نہیں پروفیسر، میں ضروری کام میں مصروف ہوں۔ میری پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے بھی میٹنگز ہیں، اس لیے میں خود وہاں نہیں آ سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے کسی خاص آدمی کو میرے پاس بھیج دیں، میں وہ آلہ اسے دے دوں گا۔ آپ اس آلے کو چیک کر لیں، بعد میں ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے۔ اوور۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے لیبارٹری میں جس اسسٹنٹ کو بلایا ہے آپ وہ آلہ اسے دے دیں اور اسے لے کر میرے پاس آ جائے گا۔ اوور۔ کیا نام ہے اس اسسٹنٹ کا اور وہ مجھے کہاں ملے گا؟ اوور۔ عمران نے کہا، اس کا نام زیٹ ہے، آپ جہاں کہیں میں اسے بھیج دیتا ہوں، وہ آلہ لے کر خود ہی میرے پاس آ جائے گا۔ اوور۔ پروفیسر ایڈگر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اسے میرے ہیڈ کوارٹر کے باہر موجود بلیک ہاک پہاڑی کے پاس بھیج دیں، میں اسے وہیں آلہ دے کر واپس بھیج دوں گا۔ اوور۔ اوکے، وہ آدھے گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اوور اینڈ آل، پروفیسر ایڈگر نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ لو ڈیئر انکل، اب تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پروفیسر ایڈگر نے میرا کام خود ہی آسان کر دیا ہے۔ اب دیکھنا میں کس طرح سے پروفیسر اور اس کی لیبارٹری کو ختم کرتا ہوں۔ عمران نے مسکرا کر کرنل راس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے اشارے پر الاسد نے کرنل راس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ تم کچھ بھی کر لو عمران، تم پروفیسر ایڈگر کے اسسٹنٹ کے روپ میں بھی اس لیبارٹری میں نہیں جا سکو گے۔ لیبارٹری کی حفاظت مائنر ریز سے کی جاتی ہے جو انسانی جسم کے ایک ایک اعضاء کو چیک کرتی ہے، اور اگر کوئی بھی غیر متعلق آدمی کسی بھی طریقے سے لیبارٹری میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو مائنر ریز اسے وہیں جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ کرنل راس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، مائنر ریز ہو یا کوئی اور ریز، وہاں مجھے اب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پروفیسر ایڈگر کا اسسٹنٹ زیرٹ میری دی ہوئی بھیانک موت اپنے ساتھ لیبارٹری لے جائے گا، اور پھر
عمران نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس لیبارٹری میں دھماکہ خیز مواد بھی نہیں جا سکتا۔ تم کسی بھی طرح اس لیبارٹری کو تباہ نہیں کر سکو گے عمران۔ تمہارا یہ خواب اس بار خواب ہی رہ جائے گا۔ کرنل راس نے کہا، کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کرنل راس کا چہرہ پہلے ہی میجک آئی میں فیڈ کر لیا تھا۔ اس نے شرٹ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو اس کا چہرہ کرنل راس کے چہرے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ عمران کے چہرے کو خود بخود بدلتے اور اپنے روپ میں آتے دیکھ کر کرنل راس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ عمران کے کہنے پر الاسد نے زرد محلول والا انجیکشن وہیں پھینک دیا تھا اور پھر وہ دونوں کرنل راس کو اسی تکلیف اور اذیت میں چھوڑ کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی کاپر ہیڈ کے آپریشن روم میں موجود تھے، جہاں ہر طرف بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ایک مشین کو چھوڑ کر باقی تمام مشینیں آف کر دی تھیں۔ وہ سب ایک بڑی سی مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مشین پر ایک بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی جو آن تھی، اور اسکرین پر شیشے جیسی بنی ہوئی ایک سرنگ کا منظر دکھائی دے رہا تھا، جس میں ایک نوجوان بریف کیس اٹھائے بڑے اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ نوجوان پروفیسر ایڈگر کا اسسٹنٹ زیرٹ تھا، جو 1 گھنٹہ قبل عمران سے بلیک ہاک پہاڑی کے پاس آ کر ملا تھا، اور عمران نے کرنل راس کے روپ میں اسے لیپ ٹاپ جیسا چھوٹا سا ایک آلہ دیا تھا اور اسے لیبارٹری میں پروفیسر ایڈگر کو لے جا کر دینے کی ہدایت دی تھی، اور زیرٹ وہ آلہ اپنے بریف کیس میں رکھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ زیرٹ کے جاتے ہی عمران کاپر ہیڈ کے آپریشن روم میں آ گیا اور اس نے ایک مشین آن کر کے زیرٹ کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ آپریشن روم میں موجود تھے اور ان کی سب کی نظریں بھی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ زیرٹ ایک کار میں سوار تل ابیب کی مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا شہر سے باہر جانے والے راستوں کی طرف گامزن ہو گیا، اور پھر 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک اور پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ پہاڑیوں کے گرد گھومتی ہوئی سڑکیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زیرٹ کی کار ان پہاڑی راستوں سے ہوتی ہوئی ایک چھوٹے سے قصبے کی طرف مڑ گئی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ قصبے میں پہنچ گیا۔ قصبے میں بہت مکانات پختہ نہیں تھے۔ وہاں بنے ہوئے تمام مکانات یا تو لکڑیوں کے تھے یا پھر گھاس پھوس کی جھوپڑیوں جیسے تھے۔ وہاں بے شمار مسلح افراد موجود تھے۔ زیرٹ کی کار کو نہیں روکا گیا تھا۔ وہ کار لے کر پگوڈوں جیسی بڑی بڑی جھونپڑیوں کی طرف چلا گیا، اور پھر اس نے کار ایک کھلے علاقے میں روک دی اور کار سے نکل کر سامنے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا رخ پگوڈوں جیسی ان جھونپڑیوں کی طرف تھا، جو ایک میدانی علاقے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ زیرٹ کو ایک بڑی سی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی اندر سے خالی تھی۔ اسپاٹ زمین پر ایک معمولی تنکا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جھونپڑی میں داخل ہو کر اس نے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند ہوا تو اچانک جھونپڑی کی گھاس پھوس کی دیواروں میں تیز چمک سی پیدا ہوئی، اور دوسرے لمحے جھونپڑی میں شیشے کا ایک بڑا سا گلوب بنتا چلا گیا۔ ساتھ ہی فرش کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور گلوب فرش سمیت تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں تک فرش نیچے جاتا رہا، پھر فرش کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا اور فرش ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ایک ٹھوس دیوار تھی۔ سرر کی آواز کے ساتھ شیشے کا گلوب غائب ہوا، اور سامنے آنے والی دیوار میں ایک بڑا سا فولادی دروازہ دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ زیرٹ نے دروازے کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو ایک بار پھر سرر کی آواز نکلی اور فولادی دروازہ کسی لفٹ کے دروازے کی طرح کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے دوسری طرف چمکدار راہداری تھی۔ یہ راہداری کسی چوکور سرنگ جیسی بنی ہوئی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے ساری کی ساری راہداری کسی چمکدار دھات سے بنائی گئی ہو۔ راہداری دور تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور خالی تھی۔ زیرٹ لفٹ سے نکل کر راہداری میں آیا۔ جیسے ہی وہ راہداری میں داخل ہوئے، اسی لمحے لفٹ کا دروازہ بند ہوتا چلا گیا، اور ساتھ ہی راہداری کا فرش حرکت میں آ گیا۔ راہداری کا فرش تیزی سے آگے کی طرف کھسکنا شروع ہو گیا تھا۔ فرش کے کھسکنے کی وجہ سے زیرٹ کو قدم نہیں اٹھانے پڑ رہے تھے۔ فرش اسے خود ہی آگے لے جا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک فرش اسی طرح حرکت کرتا رہا، پھر اس کے سامنے ایک دیوار آ گئی۔ جیسے ہی زیرٹ دیوار کے پاس پہنچا، فرش رک گیا۔ فرش کے رکتے ہی سامنے دیوار پر ایک اسکرین نمودار ہوئی۔ اس اسکرین پر نیلے رنگ کا ایک دائرہ سا گھومنے لگا۔
دائرے کے اندر سبز رنگ کا سانپ جس کا سر سیاہ رنگ کا تھا، اس کا ہلکا سا خاکہ بھی گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک اس سانپ نے حرکت کی اور سامنے آ کر رک گیا اور ڈنگ مارنے والے انداز میں چپٹا مارا، اور پھر اس کا کھلا ہوا منہ جیسے اسکرین پر ساکت ہو گیا۔ زیرٹ نے اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ کہا تو اچانک سانپ کا منہ بند ہو گیا اور پھر سانپ اسکرین سے غائب ہوتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اسکرین تیزی سے پھیل کر نیچے آ گئی اور ایک دروازے کے چوکھٹے کی طرح بن گئی۔ دوسرے لمحے اسکرین بلینک ہوئی اور پھر اسکرین کے حصے میں ہی دیوار میں ایک خلا بن گیا۔ سامنے ایک بڑا سا لگژری کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کمرے میں گولائی میں انتہائی آرام دہ صوفے رکھے ہوئے تھے۔ سائڈوں میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن پر خوبصورت ریشمی پردے لہرا رہے تھے۔ یہ انتہائی نفیس سیٹنگ روم تھا۔ زیرت جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور کمرے کی کھڑکیوں پر لگے ہوئے پردے خود بخود سمیٹتے چلے گئے۔ کھڑکیوں پر ہارڈ گلاس لگے ہوئے تھے جن کے باہر پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا اور پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھڑکیوں کی جگہ وہاں بڑے بڑے ایکویریم لگائے گئے ہوں اور ان میں رنگین اور خوبصورت مچھلیاں چھوڑ دی گئی ہوں۔ مچھلیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور وہ ہر طرف اٹکیاں بھرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ زیرٹ آگے بڑھ کر ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اچانک کمرے کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا اور کمرہ کسی آبدوز کی طرح پانی میں تیرنا شروع ہو گیا۔ کمرے کی حرکت کھڑکیوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھڑکیوں سے رنگین مچھلیاں غائب ہو گئیں اور باہر نیلے رنگ کا سمندری پانی دکھائی دینا شروع ہو گیا جس میں آبدوز نما کمرہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 10 منٹ تک کمرہ اسی طرح تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ پھر اس آبدوز نما کمرے نے جیسے سمندر کی گہرائی میں اترنا شروع کر دیا۔ آبدوز سمندری تہہ میں موجود چھوٹے چھوٹے ٹیلوں اور آبی پودوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ چند آبی ٹیلوں کے گرد سے گزر کر آبدوز سمندر کی تہہ میں موجود ایک بڑے پہاڑی ٹیلے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی آبدوز اس ٹیلے کے نزدیک پہنچی، اسی لمحے ٹیلے کی چوٹی سے نیلے رنگ کی تیز روشنی نکل کر اس آبدوز پر پڑی اور آبدوز تیز نیلی روشنی سے بھرتی چلی گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے زیرٹ کی آنکھیں چندیا کر رہ گئیں۔ زیرٹ نے فوراً اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کچھ دیر بعد جب نیلی روشنی ختم ہوئی تو زیرٹ نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ آبدوز میں یکلخت تاریکی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر تک آبدوز اسی طرح تاریکی میں سفر کرتی رہی۔ پھر اچانک آبدوز میں پہلے جیسی روشنی پھیل گئی اور آبدوز ایک ہلکے سے جھٹکے سے رک گئی۔ اسی لمحے سرر کی آواز کے ساتھ آبدوز کا دروازہ کھل گیا اور دوسری طرف ایک اور راہداری دکھائی دینے لگی۔ زیرٹ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک ویسی راہداری تھی جس سے وہ پہلے گزر کر آیا تھا۔ یہ راہداری بھی چمکدار میٹل سے بنی ہوئی تھی۔ راہداری میں جگہ جگہ سبز لباس پہنے مسلح افراد موجود تھے جو راہداریوں کی دیواروں کی سائڈ میں انتہائی چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ زیرٹ مختلف راستوں سے گزرتا ہوا ایک ہال نما بڑے سے کمرے میں آ گیا جہاں ہر طرف بڑی بڑی اور جدید مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ مشینیں آن تھیں جن پر لگے نہ صرف چھوٹے چھوٹے بلب جل بجھ رہے تھے بلکہ ان پر لگے بٹنوں اور ڈائلوں پر بھی رنگ برنگی روشنیاں ناچتی دکھائی دے رہی تھیں۔ مشینوں پر سفید ایپرن پہنے بے شمار افراد کام کر رہے تھے۔ وہ سب ایک ترتیب میں کھڑے تھے اور روبوٹس کی مانند اس طرح کام میں مصروف تھے کہ انہیں کسی اور بات کا ہوش تک نہ تھا۔ سامنے ایک بڑی مشین تھی جہاں ایک بوڑھا انسان انتہائی انہماکی سے کام کر رہا تھا۔ اس مشین پر ایک بڑے سائز کی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ اسکرین پر ایک پہاڑی علاقے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے ایک بڑی سی پہاڑی تھی جو کسی آتش فشاں پہاڑی جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ پہاڑی کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کا منہ یوں سیاہ ہو رہا تھا جیسے یہ پہاڑی آگ اگل اگل کر سیاہ ہو گئی ہو۔ زیرٹ تیزی سے بریف کیس لیے ہوئے اس بوڑھے کی طرف بڑھ گیا۔ بوڑھے نے قدموں کی آواز سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر زیرٹ کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ تو یہ ہے ایم کے لیبارٹری اور یہ بوڑھا پروفیسر ایڈگر ہے جس نے مسلم کش میزائل ایجاد کیے ہیں، جولیا نے گھراتے ہوئے کہا۔ ہاں، انہوں نے جو تباہی مسلمانوں کے لیے سوچی تھی وہ تباہی اب ان کا مقدر بنے گی۔ میں نے جو آلہ پروفیسر ایڈگر کو بھیجا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ آلہ نہیں اس کی موت ہے۔ اس آلے میں بے شمار میگا پاور مائکرو بم لگے ہوئے ہیں جنہیں میں نے
ڈبل کوٹڈ کر کے لیبارٹری میں بھیجا تھا تاکہ ان بموں کو لیبارٹری کی کوئی بھی حفاظتی ریس چیک نہ کر سکے، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب میں یہاں بیٹھے بیٹھے پروفیسر ایڈگر کو اور اس کی لیبارٹری کو سمیت اڑا سکتا ہوں، عمران نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس بار اسرائیلیوں نے واقعی انتہائی انوکھے انداز میں سمندر کی گہرائی میں لیبارٹری بنائی ہے تاکہ وہاں کوئی پہنچ ہی نہ سکے۔ لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات بھی فل پروف ہیں۔ اگر ہم کوشش کرتے تو اس لیبارٹری تک پہنچتے پہنچتے ہمیں نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا، الاسد نے کہا۔ پہنچ تو بہرحال ہم نے وہاں جانا ہی تھا، لیکن اس لیبارٹری کے جو راستے ہیں وہ واقعی انتہائی پیچیدہ اور خطرناک ہیں۔ اگر ہم ان راستوں سے لیبارٹری کی طرف جاتے تو ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے یہی طریقہ مناسب سمجھا تھا کہ میں لیبارٹری میں کسی طرح سے میگا پاور بم بھیج دوں۔ یہ کام میں کرنل ڈاس سے لینا چاہتا تھا، لیکن وہ منہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر لیبارٹری کے پروفیسر ایڈگر کی کال آ گئی اور میں نے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا، ورنہ اس لیبارٹری کو ٹریس کرنا واقعی مشکل ہو سکتا تھا۔ عمران نے کہا، جو بھی ہوتا ہے اچھے مقاصد کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب تم اس لیبارٹری کو تو ختم کرو، جولیا نے کہا۔ جو حکم، عمران نے کہا، اور پھر اس نے خود ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے مشین کے چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کا انگوٹھا مشین پر موجود سرخ رنگ کے ایک بٹن پر آ کر رک گیا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا جس میں پروفیسر ایڈگر اپنے اسسٹنٹ کے لائے ہوئے اس آلے کو کھول کر چیک کر رہا تھا جو اسے کرنل ڈاس نے بھیجا تھا۔ گڈ بائے مسلم کلرز ڈاکٹر، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بٹن پریس کیا، اچانک اسکرین پر نظر آنے والے پروفیسر ایڈگر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھوں سے آلہ نکل کر نیچے گر گیا۔ دوسرے لمحے آلے سے تیز شعلہ سا نکلا اور پھر اچانک ہر طرف جیسے سرخی سرخی چھا گئی اور پھر اسکرین اچانک تاریک ہوتی چلی گئی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ آپریشن روم کی زمین لرزنا شروع ہو گئی۔ یہ واٹر ورلڈ میں موجود لیبارٹری میں ہونے والے دھماکوں کا اثر ہے جس کی ریزلٹس یہاں تک آ رہی ہے، عمران نے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ سب آپریشن روم سے نکل آئے۔ عمران نے کرنل ڈاس کے آفس میں جا کر دیکھا۔ اسی کرسی پر کرنل ڈاس کا جلا ہوا ڈھانچہ دکھائی دیا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا اور کمرہ انسانی گوشت کے جلنے کی سرانٹ سے بھرا ہوا تھا۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ سب تیزی سے کاپر ہیڈ کے خفیہ ہیڈ کوارٹر سے نکلتے چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہیڈ کوارٹر میں ٹائم بم لگا دیے تھے جو 1 گھنٹے کے بعد پھٹنے والے تھے۔ عمران نے اپنے ہاتھوں سے ایم کے لیبارٹری اڑا دی تھی۔ اب وہ کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اسرائیلیوں کو پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کے خلاف بھیانک سازش کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی الاسد کے ایک خفیہ اڈے میں موجود تھے اور انہیں ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شمالی علاقے کی پہاڑیوں میں جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا۔ پہاڑیوں کے نیچے زوردار دھماکے ہو رہے تھے جن سے پہاڑیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتی جا رہی تھی۔ مسلسل ہونے والے دھماکوں سے تل ابیب بری طرح سے لرز رہا تھا۔ خدا خدا کر کے آخری قصہ تمام ہوا، اب میں چین سے سو تو سکتا ہوں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا تم یہاں سونے کے لیے آئے ہو؟ جولیا نے کہا۔ اور کیا کروں؟ اس کیس میں تو مسلسل بھاگ دوڑ ہی لگی رہی۔ اس بار تو ہم کسی مرحلے پر بے ہوش بھی نہیں ہوئے تھے، ورنہ بے ہوشی میں کم از کم ہماری نیند کی کمی تو پوری ہو جاتی، عمران نے کہا۔ ہاں واقعی، اس بار حیرت انگیز طور پر نہ ہم بے ہوش ہوئے اور نہ ہی کسی نے ہمیں گرفتار کر کے روڈز والی کرسیوں پر جھگڑا ہوا تھا، ورنہ ہر بار ہم بے ہوش ہوتے ہیں اور ہوش میں آنے کے بعد روڈز والی کرسیوں پر ہی جھگڑے ہوتے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے نا، اس بار مشن بغیر بے ہوش ہوئے پورا ہو گیا ہے اور اس بار اسرائیل کو ہم نے جو سزا دی ہے وہ انہیں ساری زندگی بھر یاد رہے گی، تنویر نے کہا۔ اسرائیلیوں کی سزا تو پوری ہو گئی ہے، میری سزا کب ختم ہوگی یہ بھی بتا دو، عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری سزا؟ میں نے تمہیں کون سی سزا دی ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے لیے یہ سزا کیا کم ہے کہ تم نہ مانتے ہو اور نہ میری ہونے والی جورو مانتی ہے؟ بس کسی طرح تم مان جاؤ تو جورو کو میں خود منا لوں گا، عمران نے کہا۔ تو وہ سب بے اختیار ہنسنا شروع ہو گئے۔ جولیا تم ہی اسے سمجھاؤ، عمران نے کہا۔
میں کیا سمجھاؤں؟ جولیا نے مسکرا کر کہا، یہی کہ یہ چاہے جہیز نہ دے لیکن تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تو دے دے تاکہ میں تمہارے ساتھ چین اور سکون کی زندگی بسر کر سکوں۔ عمران نے کہا، تم ایسا سوچ سکتے ہو، کچھ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جولیا نے منہ بنا کر کہا تو اس کے ساتھی ہنس پڑے، جبکہ عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا، جیسے وہ جولیا کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، حالانکہ جولیا کے کہنے کا مطلب صاف تھا کہ وہ اس کے ہاتھ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ صفحہ نمبر 478۔ کاپر ہیڈ یہاں پر ختم ہوا۔ ٹوٹل 20 پارٹس ہیں۔